نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ شریف میں داخل ہو رہے تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے عرض کی، حضور مجھے آپ سے محبت ہے۔ پھر آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے عرض کی، حضور مجھے آپ سے محبت ہے۔ پھر آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر یہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے، اگر آپ کو کوئی شک ہو تو میرا امتحان کر لیجئے۔ اگر آپ کو کوئی شک ہو تو میرا امتحان کر لیجئے۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان فرما لیا۔ انہوں نے خود کہا نا کہ میرا امتحان کر لیجئے، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عجیب امتحان لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر جاؤ اور اپنے والد کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ کیا فرمایا؟ سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ کس کا؟ اپنے والد کا۔ کتنا بڑا امتحان ہے اور کتنا عجیب امتحان ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جاؤ اپنے والد کا سر کاٹ کر میرے پاس لاؤ۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، دوڑے اور اپنی تلوار نیام سے نکال لی۔ جب دوڑ پڑے اور یہ ارادہ کر لیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر دوں اور جا کر اپنے والد کی گردن اتار دوں، ان کا سر کاٹ کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دوں، جب یہ دوڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ اس کو واپس بلاؤ۔ دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلحہ، تمہیں مبارک ہو کہ تم امتحان میں کامیاب ہو چکے۔ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو توڑنے کے لیے نہیں آیا، میں تو جوڑنے کے لیے آیا۔ میں قتل کرانے کے لیے نہیں آیا، میں تو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عمل مصنوعی طور پر نہیں کرتے تھے، بناوٹی طور پر نہیں کرتے تھے، جو کام کرتے تھے سچ مچ کرتے تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ بلاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اپنے والد کی گردن کاٹ دیتے اور سر کاٹ کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ آقا علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ یہ سچ مچ جا رہا ہے، یہ اپنے والد کے سر کاٹ دے گا، اس لیے واپس بلایا، واپس آؤ۔ واپس تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی کہ میں آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا، تمہیں مبارک ہو کہ تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ چند دن گزرے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے جب اس کی حالت دیکھی تو اس کے گھر والوں کو فرمایا کہ اس کے بچنے کی امید تو نہیں ہے، اگر یہ
وفات پا جائے تو مجھے ضرور اطلاع کرنا، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت فرما کر واپس تشریف لائے، رات کا وقت ہوا تو آدھ رات کے وقت اس نوجوان کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ وہ بھی جان گیا کہ شاید میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، تو اس نے وفات سے پہلے ایک وصیت کر دی، اور وصیت یہ کی کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے جلدی غسل دینا، مجھے کفن دینا، میرا جنازہ پڑھنا اور مجھے جلدی دفن کر دینا، میرے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے کر تکلیف مت دینا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بہت دور ہے، رات کا اندھیرا ہے، دشمنوں کا خطرہ ہے، اس لیے میری خاطر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دینا اور مجھے جلدی جنازہ پڑھا کے دفن کر دینا۔ ہاں اتنا کرنا کہ صبح آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر میرے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وصیت کے مطابق جلدی غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا اور جلدی اسے دفن کر دیا۔ صبح آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اطلاع دی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے اطلاع کرتے، میں آتا، میں اس کی نماز جنازہ خود پڑھاتا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے، اس نوجوان نے وفات سے پہلے ہمیں وصیت کر دی تھی کہ میرا جنازہ جلدی پڑھنا، مجھے جلدی دفن کرنا، میرے خاطر میرے محبوب کو تکلیف نہ دینا، البتہ صبح جا کر اطلاع کرنا اور مغفرت کی درخواست کرنا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف لے آئے اور قبر پر کھڑے ہو کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عجیب دعا فرمائی۔ پتہ ہے کیا دعا فرمائی؟ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم القا طلحۃ یضحک الیک و تضحک الیہ، اے اللہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی طرح ملاقات فرما کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے دیکھ کر مسکرائیں اور تو اس کو دیکھ کر مسکرائے۔ ایسی پیاری ملاقات ہو، ایسا پیارا منظر ہو کہ یا اللہ وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں، آپ انہیں دیکھ کر مسکرائیں۔ تو پھر وہ ملاقات کیسی پیاری ملاقات ہوگی کہ جب اللہ دیکھ کر مسکرائیں گے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ امتحان تو بہت بڑا تھا اور امتحان بھی انعام بھی بہت بڑا تھا۔ امتحان بڑا ہوتا ہے نا تو پھر انعام بھی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں پر بڑے بڑے امتحان آتے ہیں۔ کسی کو امتحان آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور کسی پر امتحان آتا ہے اپنے باپ کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام پر امتحان آیا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ امتحان آیا باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ تو جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں پھر ان کے لیے نہ باپ رکاوٹ بنتا ہے نہ بیٹا رکاوٹ بنتا ہے۔ تو بہرحال حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اور سچی غلامی نصیب فرمائے، آقا علیہ السلام کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔